یہ ساری بات جو صرف ایک طریقے سے آئی ہے ابن شہاب کے 4 طرق میں سے ایک طریقے پر جو آئی ہے یہ بات، اس کے لیے ابن جوزی کی کتاب دیکھ، اس کے اندر لکھا ہے خود اس راوی کا بیان، کیونکہ مدار ہے وہاں، منتہا کون ہے اس سند میں؟ منتہا ابی العینہ ہے اور جاہز ہے، 2 راوی، دونوں راوی متروک ہیں، دونوں راوی متروک ہیں، جاہز بھی اور ابی العینہ بھی۔ یہ ابن جوزی کا باب دیکھ، اور دونوں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے گھڑی ہے، سیدہ نے جا کے مانگا ہی نہیں، اور اس میں غضب فرمایا ہی نہیں، حجران کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ آج ہم عرفان شاہ صاحب کے ایک کلپ کا جواب دیں گے، جس میں عرفان شاہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فدق کی جو پوری کہانی ہے، جو فدق میں جناب زہرا کا دعویٰ تھا، اور جو پورے اس سے متعلق روایات ہیں جس میں ان کا خلیفہ اول پر غضبناک ہونا ہے، اور اس کے بعد جو اور دیگر نتائج مرتب ہوتے ہیں، وہ سب کے سب وضع کردہ ہیں 2 اشخاص سے، ایک ابو العینہ نامی اور دوسرا جو ہے جاحظ نامی۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے المدخل الی کتاب الاکلیل، اور اس کا صفحہ نمبر 130 ہے، اور اس میں یہ نقل کرتے ہیں کہ عبد العزیز بن عبد الملک الاموی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسماعیل بن محمد سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور شخص سے سنا، اور اس نے ابو العینہ نامی شخص سے سنا۔ اب ابو العینہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے اور جاحظ نے حدیث فدق، یعنی انہوں نے صرف حدیث فدق کہا ہے، اس کو ہم نے گھڑا، اور اس کے بعد ہم نے بغداد کے جو علماء تھے ان کی پاس اس کو پیش کیا، ان کی کتابوں میں اس کو پیش کیا، تو ان سب نے اس کو قبول کیا سوائے ایک شخصیت کی جس کا نام ابن شیبہ علوی تھا، اور اس نے کہا کہ حدیث کا جو پہلا حصہ ہے وہ آخری حصے سے مشابہت نہیں رکھتا، بلکہ ان میں کچھ جوڑ نہیں بن رہا، چنانچہ سوائے اس کے تمام بغداد کے جو علماء تھے، جو شیوخ تھے، انہوں نے اس روایت کو قبول کیا۔ اب بات یہ کی جا رہی ہے، اور یہ بائی دا وے یہ والی بات جو ہے وہ علامہ ذہبی نے بھی اپنی کتاب سیر اعلام النبلا، اس میں بھی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 529 میں نقل کیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اور دیگر جو ہے مصادر ہیں، لیکن ہر روایت جو ہے وہ انہی روات پر آ کر منتہی ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مولانا عرفان شاہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ ابو العینہ اس بات کو خود کہہ رہا ہے کہ اس نے اس کو گڑھا ہے، تو یہ فدق کی جو پوری کہانی ہے یہ سب کی سب جھوٹی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اس روایت کو کرنے والے، جو کہانی بتائی جا رہی ہے، اس کہانی کو بتانے والا ایک راوی ہے عبد العزیز بن عبد الملک الاموی۔ اس راوی کی کوئی صریح توثیق ہمیں ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکی، ممکن ہے کہ مزید تحقیق کے بعد کوئی محقق ہمیں بتا سکے۔ یہ تاریخ علماء اندلس ہمارے سامنے موجود ہے، صفحہ نمبر 472 ہے، اور اس میں راوی رقم نمبر 832 میں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی کوئی توثیق نقل نہیں کی گئی۔ تو اب ان کا کیا مبلغ علم تھا، یہ کیا واقعتاً ثقہ تھے، کیا واقعتاً یہ قابل اعتماد تھے، اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ یہ والی بات اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حدیث فدق کو وضع کیا گیا، اور فدق کا جو دعویٰ ہے جو کیا گیا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے، جن روات کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا ہے، اس میں ابو عینہ اور جاحظ، ان دونوں کا تذکرہ ہمیں دور دور تک کہیں نہیں ملتا۔ اگر ہماری بات پر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ صحیح بخاری اٹھائیے، حدیث کا رقم ہے 3092 اور 3093، اور مسلم 1759۔ دونوں میں آپ دیکھیں کہ بخاری کہتے ہیں عبد العزیز بن عبداللہ، وہ ابراہیم بن سعد سے، وہ صالح سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں، اور اس میں وہی بات ہے فغضبت فاطمۃ فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت۔
تو یہاں پر بھی آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی آپ کو ابو العینہ یا جاہز نظر نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں دیکھیں کہ محمد بن رافع وہ حجین سے، وہ لیث سے، وہ عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ عائشہ سے، وہ جناب زہرا کا پورا قضیہ نقل کرتے ہیں، اور وہ نقل کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جب جناب زہرا اپنا دعویٰ لے کر گئیں فَأَبَا ابو بکر ان يدفع الى فاطمة شيئا، تو ابو بکر نے کسی بھی چیز کو دینے سے انکار کر دیا. فوجدت فاطمة على ابی بکر، اور پھر پوری روایت چلتی ہے کہ کس طریقے سے جناب زہرا غضبناک ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور جواب دیا جا سکتا ہے، یہ بات ہو گئی کہ پہلی بات ہے کہ خود اس کہانی کا راوی وہ مشکوک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی یہ بات منقول ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث فدق سے مراد کیا ہے. جب علامہ ابن حجر العسقلانی لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 356 میں اس کہانی کو نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں قلت ما علمت ما اراد بحدیث فدق، کہ مجھے نہیں معلوم کہ حدیث فدق سے کیا چیز مراد ہے. یعنی ممکن ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جناب زہرا کیا شیخین سے راضی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس سے اور چیزیں بھی مراد لی جا سکتی ہیں. چنانچہ ایک بہت ہی مبہم بات ہے، یعنی میں کہوں کہ حدیث غدیر یہ روایت ثابت نہیں. اچھا، حدیث غدیر کا کون سی بات ثابت نہیں ہے؟ کیا آیت ابلاغ کا نزول ثابت نہیں ہے؟ کیا آیت کمال کا نزول ثابت نہیں ہے غدیر کے وقت؟ کیا نبی کے الفاظ من کنت مولا ثابت نہیں؟ یعنی کیا چیز ثابت نہیں ہے؟ اگر میں مبہم جملہ بولوں، اس مبہم جملے سے آپ پورے قضیے کا انکار کرتے ہیں، یہ خود جو ہے بددیانتی ہے. عرفان شاہ صاحب آپ اس چیز پر غور کریں کہ یہاں پر ایک روایت کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس جو روایات ہیں فدق کے حوالے سے وہ کثرت سے روایات ہیں. تو آپ اس چیز کو کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے جناب زہرا کا اپنا حق لینے والی بات مراد ہے؟ یہ بات ہوئی. اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ ایک اور اہم ایک مسودہ ہے، اور یہ ہمارے پاس ابن تیفور، یہ بہت ہی قدیم عالم دین ہے، ان کی کتاب ہے بلاغات النساء، اس کا صفحہ نمبر 16 ہے، اور یہ ابن تیفور ان کی وفات ہوتی ہے 280 ہجری میں. اب آپ ایک عجیب بات ملاحظہ فرمائیے کہ اتنا قدیم عالم دین وہ نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک علوی یعنی ابو الحسین زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، ان سے جناب زہرا کے خطبے کے بارے میں پوچھا گیا جو فدق کے بعد خطبہ دیا گیا. تو کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو العینہ کا کلام ہے. بہت دقت سے آپ ملاحظہ فرمائے گا کہ خطبہ فدق کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کلام ابو عینہ کا ہے. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے مشائخ علی ابی طالب کو دیکھا ہے، یعنی جو علوی تھے، جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ اپنے آبا، وہ اپنے اجداد سے اس خطبے کو نقل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اس خطبے کی. اور مجھ سے میرے والد، ان کے جد، یہاں تک کہ یہ منتہی ہوتی ہے بات، ختم ہوتی ہے بات یہ جناب زہرا تک، اس سند سے میں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ اس کو شیعہ مشائخ بھی نقل کرتے ہیں، اور اس کو اس وقت سے بیان کیا جا رہا ہے جب سے ابو العینہ کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. توجہ کیجیے گا، یعنی ابو العینہ تو بہت بات کی بات ہے، ابو العینہ کے جب دادا بھی نہیں تھے اس سے پہلے سے یہ خطبہ نقل کیا جاتا ہے. تو یہ آپ نے پوری کہانی آپ نے اگر ملاحظہ فرمائی ہو، یہ سب کی سب من گھڑت ہے، سب کی سب جھوٹی ہے، اور یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ فقط اور فقط اپنے خلیفہ کو بچانے کے لیے کی جاتی ہیں، جس کا علم سے کوئی بھی تعلق نہیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دلائل کے تحت ہمارے جو سامعین ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عرفان شاہ صاحب کے دلائل کتنے کمزور تھے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.